بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین القسم الثالث فی الالہیات وهو مرتب على ثلاثة فنون الفن الأول في تقاسیم الوجود۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو ہدایہ اثیریہ میں ہے۔ ہدایہ اثیریہ میں فن ثانی حکمت طبیعی کے بیان میں تھا اور فن ثالث الہیات کے بیان میں ہے۔ خداوند منان کے لطف و کرم سے فن ثانی یعنی طبیعیات اپنے اختتام پر پہنچی۔ فن ثالث الہیات کے بیان میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اوائل ہدایہ اثیریہ میں عرض کیا تھا کہ حکمت کلی طریقے سے یا حکمت نظری ہے یا حکمت عملی ہے۔ حکمت نظری کی 3 قسمیں ہیں، یا فلسفہ اعلیٰ ہے کہ جس کو الہیات بھی کہتے ہیں، یا فلسفہ وسطیٰ یا حکمت وسطیٰ ہے کہ جس کو ریاضیات بھی کہتے ہیں، یا حکمت سفلیٰ یا طبیعیات بھی کہتے ہیں۔ اچھا، عرض کیا کہ اس کتاب کے اندر حکمت نظری کے 2 قسموں کو ذکر کریں گے، حکمت طبیعی اور فلسفہ اعلیٰ۔ ریاضیات کو یہاں پر ذکر نہیں کر رہے۔ حکمت طبیعی کیونکہ اس کا تعلق محسوسات کے ساتھ تھا، جس میں طبیعی اس اعتبار سے کہ متحرک و ساکن ہے، اس اعتبار سے اس کے مباحث کو ذکر کیا۔ محسوسات تھے، وہ انسانی ذہن کے لیے زیادہ آشنا تر تھے، لہذا آغاز میں اس کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ دوسری بحث جو یہاں پر ذکر کر رہے ہیں، یا جس کو آپ قسم ثالث کہیں، کیونکہ قسم اول تو منطق میں تھا، اس کے بارے میں گفتگو نہیں کی یہاں پر۔ تیسری قسم الہیات یا فلسفہ اعلیٰ کے بارے میں ہے۔ اچھا، الہیات اور حکمت اعلیٰ کے بارے میں کہا تھا کہ ان امور کے بارے میں گفتگو ہوگی جو وجودین یعنی وجود خارجی اور وجود ذہنی میں محتاج مادہ نہیں ہے، اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ اچھا، فرماتے ہیں فلسفہ اعلیٰ میں جو گفتگو ہوگی موجود بما ہوا موجود کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ اچھا، اس موجود بما ہوا موجود کو سمجھنے کے لیے آغاز میں ایک مثال ذکر کرتے ہیں تاکہ روشن ہو جائے کہ فلسفہ اعلیٰ میں کون سے مباحث ہیں۔ دیکھیں، کسی بھی چیز کو آپ مد نظر رکھیں، مثلا انسان، اس کو ہم 3 طرح کے اوصاف سے متصف کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ کہہ سکتے ہیں الانسان اما واحد او کثیر، آپ کہہ سکتے ہیں انہ کلی او جزئی، یا انہ بالفعل او بالقوہ۔ ایک مرتبہ اس قسم کے معمولات کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، انسان واحد ہے یا کثیر ہے، انسان بالفعل ہے یا بالقوہ ہے، انسان کلی ہے یا جزئی ہے۔ ایک اس طریقے کے مباحث ہیں۔ دوسری مرتبہ آپ کہہ سکتے ہیں الانسان اما مساوٍ لفلان او اصغر منہ او اکبر منہ، انسان فلاں چیز کے مساوی ہے یا اس سے چھوٹا ہے یا اس سے بڑا ہے۔ ایک مرتبہ ایسے بھی آپ بحث کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں کہ الانسان اما متحرک او ساکن، حار او بارد، انسان یا متحرک ہے یا ساکن ہے، یا حار ہے یا بارد ہے۔ تو یہ ایسے 3 طرح کے
مباحث آپ انسان کے بارے میں مطرح کر سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں جو تیسرے قسم کے محمولات تھے، یعنی اما متحرکن او ساکنن، حارن او باردن، یہ اسی وقت انسان کے لیے قابل تر ہے جب اس کے اندر ایک ایسا مادہ ہو جو قابل ہو، یعنی جو ان تغیرات کو اور انفعالات کو قبول کرے۔ وہ مادہ ہوگا تو اس مادے کے اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں انسان یا متحرک ہے یا ساکن ہے۔ اور اسی طریقے سے جو دوسرے قسم کے معمولات تھے کہ انہو مساون لشیئن او اصغر من ذالک او اکبر، اس کے مساوی ہے یا اس سے چھوٹا ہے یا اس سے بڑا ہے، یہ محمولات انسان پر اسی وقت عارض ہو سکتے ہیں جب انسان پر کمیت اور مقدار عارض ہوئی ہو، یعنی مساوات، چھوٹا ہونا بڑا ہونا، یہ مقدار کے اعتبار سے۔ پس تیسرے اور دوسرے قسم کے محمولات وہ ہے جو مطلق انسان، موجود مطلق انسان پر عارض نہیں ہو سکتے۔ انسان کو جسم کے اعتبار سے دیکھوں گا تو میں کہوں گا متحرک ہے یا ساکن ہے، انسان کو کمیت کے اعتبار سے دیکھوں گا تو کہوں گا یہ مساوی ہے یا بڑا ہے یا چھوٹا ہے۔ بس یہ معمولات انسان پر عارض ہوتے ہیں اس صورت میں جب یا وہ جسم ہو یا وہ ذو کمن ہو۔ بعض معمولات ایسے ہیں کہ جو انسان پر، مطلق انسان پر عارض ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ انسان کو آپ ایک جسم فرض کریں، ضروری نہیں ہے کہ انسان کو آپ ذو کمن فرض کریں، نہ، جسم کے فرض کرنے سے پہلے ہی جسم کو ذو کمن یا انسان کو ذو کمن فرض کرنے سے پہلے ہی آپ کہہ سکتے ہیں وہ واحد ہے، کثیر ہے، کلی ہے، جزئی ہے، یا مثلا بالفعل ہے یا بالقوہ ہے۔ یہ پہلے قسم کے معمولات ایسے ہیں۔ اس اعتبار سے عام طور پر جو حکماء، مثلا جیسے اس ہدایہ اسیریہ کی شرح میں ملا صدرہ شرح ہدایہ اسیریہ میں اس بحث کے آغاز میں اسی مثال کے ذریعے سے ان نکات کو ذکر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں پس کسی بھی شے کے عوارض یا تو وہ عوارض ہیں جو اس کے جسم ہونے کے بعد اس پر عارض ہوتے ہیں، یا وہ عوارض ہیں جو اس کے ذو کم ہونے کے بعد اس پر عارض ہوتے ہیں۔ جو جسم ہونے کے بعد عوارض عارض ہوں ان کو طبیعیات میں مطرح کرتے ہیں، جو کمیت کے بعد میں اس پر عوارض عارض ہوتے ہوں ان کو ریاضیات میں ذکر کرتے ہیں۔ اور وہ محمولات اور وہ احوالات جو ایک شے کے ریاضی اور طبیعی ہونے سے پہلے ہی عارض ہوتے ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ محمولات، یہ احوالات، یہ عوارض فن اعلیٰ اور فلسفے میں مطرح ہوتے ہیں۔ پس فرماتے ہیں کہ امور عامہ یا احوالات یا مثلا جو ہے وہ کیا ہے فن اعلیٰ کے عوارض، وہ عوارض ہیں جو موجود بما ہوا موجود پر عارض ہوتے ہیں، یعنی موجود بغیر اس کے کہ آپ اس کو ریاضیاً اور طبیعیاً کے عنوان سے دیکھیں، وہ احوالات اس پر عارض ہوتے ہوں ان کو کہا جاتا ہے احوالات فلسفہ اولا، یا دوسرے لفظوں میں یہ تو گیا فنی بیان۔ اگر دوسرے لفظوں میں سادہ سے لفظوں میں کہنا چاہوں تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں بعض احوالات موجود بما ہوا موجود پر عارض ہوتے من غیر ان یسیر طبیعیاً اور ریاضیاً۔ مثلا انسان موجودیت کے اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں یا واحد ہے یا کثیر ہے، خود انسان موجودیت کے اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کلی ہے یا جزئی ہے، انسان موجودیت کے اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں وہ بالفعل ہے یا بالقوہ ہے۔ وہ احوالات
جو موجود بما ہوا موجود کے احوالات ہیں ان کو فن اعلی یا فلسفہ اولا میں ذکر کیا جاتا ہے. پس فلسفہ اولا کے مباحث یہ چند مباحث ہیں. یا تو اسباب قصویٰ کے بارے میں گفتگو ہے، یعنی موجود معلول کا جو اسباب قصویٰ ہے، مثلا جیسے سبب اول واجب الوجود جو فیاض کل موجودات ہے، یا تو بس ان اسباب قصویٰ کے بارے میں ہے، یا ہماری بس عوارض موجود بما ہوا موجود کے بارے میں ہے، یا علوم جزئیہ کے موضوعات کے بارے میں گفتگو ہے. پس فن اعلیٰ میں یہ تین طرح کے مسائل ہیں، یا اسباب قصویٰ کے بارے میں بحث ہے، یا موجود بما ہوا موجود کے احوالات کے بارے میں بحث ہے، یا علوم جزئیہ جیسے طبیعیات، جیسے ریاضیات، طبیعیات کے مختلف اقسام، ریاضیات کے مختلف اقسام، ان تمام علوم کے اصل موضوع کے بارے میں، ان کے وجود موضوع کے بارے میں گفتگو فلسفہ اولا میں ہوتی ہے. اصل جسم کے بارے میں گفتگو فلسفہ اولا میں ہوتی ہے. اصل کمیت کے بارے میں گفتگو فلسفہ اولا میں ہوتی ہے. پس خلاصہ کلام، اگر کوئی بندہ ہم سے پوچھے کہ فلسفہ اولا کی تعریف کیا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں وہ علم جو موجود بما ہوا موجود کے احوالات کے بارے میں گفتگو کرے. خوب، یہ ہو جائے گا الہیات، یا اس کو کہتے ہیں الہیات بالمعنی الاعم. وَهُوَ مُرَتَّبٌ عَلَى ثَلَاثَةِ فُنُونَ، فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ کیا ہے، تین فنون کے بارے میں گفتگو ہوگی. جیسے حکمت طبیعی میں بھی ہم نے تین فنون کے بارے میں گفتگو کی تھی، یہاں پر بھی فنون ثلاثہ کے بارے میں گفتگو ہوگی. اچھا، فن اول فرماتے ہیں کہ تقاسیم وجود کے بارے میں، وجود کی تقسیمات کے بارے میں گفتگو ہوگی. مثلا وجود یا کلی ہے یا جزئی ہے، وجود یا واحد ہے یا کثیر ہے، یا متقدم ہے یا متاخر ہے، یا حادث ہے یا قدیم ہے، یا بالقوہ ہے یا بالفعل ہے، یا علت ہے یا معلول ہے، یا جوہر ہے یا عرض ہے. خوب، یہ فن اول میں 7 فصول جو 7 تقسیمات ہیں وجود کی وہ ذکر کریں گے. فن ثانی جو ہم نے کہا سبب قصویٰ یعنی واجب الوجود یا الہیات بالمعنی الاخص بھی کہتے ہیں، اس کے بارے میں گفتگو ہے کہ واجب الوجود لذات ہی کے اس بات کے بارے میں ایک فصل ہوگی، اور اسی طریقے سے بقایا جتنی بھی فصول ہے واجب الوجود لے ذات ہی کے بارے میں ہوگی. اور فن ثالث ملائکہ اور عقول مجردہ کے بارے میں ہوگی. اور آخر میں ایک خاتمہ ہوگا کہ جس میں 6 ہدایات کو ذکر کیا جائے گا، وہ احوالات آخرت کے بارے میں ہے. خوب، اس طریقے سے چلتے ہیں. فن اول جو تقاسیم وجود کے بارے میں ہے ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ایک ماہیت اپنے وجود کے اعتبار سے مختلف اقسام میں تقسیم ہوتی ہے. مثلا جیسے عرض کیا، یا کلی ہے یا جزئی ہے، یا حادث ہے یا قدیم ہے، واہ 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 جتنے بھی اقسام ذکر کیے. خوب، ان کو امور عامہ کے نام سے بھی کہتے ہیں. امور عامہ کی جو تعریفات ہیں وہ مختلف ہیں، حالا میں ان تفصیلات میں نہیں جاتا. مرحوم ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے شرح ہدایہ اسیریہ میں ایک مفصل بحث بیان کیا کہ میں اس بحث میں نہیں جاتا، فقط اشارہ کرتا ہوں. امور عامہ کی ایک تعریف یہ ہے، وہ امور، وہ احوالات جو موجود کے کسی ایک قسم کے ساتھ مخصوص نہ ہو. ہم تقسیم کریں گے موجود یا واجب ہے یا ممکن ہے، ممکن یا جوہر ہے یا عرض ہے. پس نتیجتاً موجود اما واجب و اما جوہر و اما عرض. امور عامہ ان امور کو کہا جاتا ہے کہ جو ان تینوں اقسام میں کسی ایک کے ساتھ مخصوص نہ ہو. ایک تعریف یہ ہے کہ بہرحال اس پر پھر بعد میں نقض و ابرام کرتے، اشکال کرتے، میں اس کی طرف نہیں جاتا. ایک تعریف یہ. پس امور عامہ یعنی وہ امور اور وہ احوالات جو موجود کی ایک خاص قسم سے مخصوص نہ ہو. دوسری تعریف، امور عامہ ان امور کو کہا جاتا ہے
جو تمام موجودات یا اکثر موجودات پر عارض ہوتے ہیں. یہ دوسری تعریف پہلی تعریف پر اعتراض کی بدولت ہے. پہلی تعریف پر اعتراض ہوا، پھر اس دوسری تعریف کو ذکر کیا گیا. پس وہ امور جو تمام موجودات پر عارض ہوتے ہیں یا اکثر موجودات پر عارض ہوتے ہیں، یہ دوسری تعریف. ایک تیسری تعریف بھی ذکر کرتے ہیں. امور عامہ ان امور کو کہا جاتا ہے یا تو مطلق موجود کو شامل ہے، یا موجود ایک موجود اور اس کے مقابل کو آپس میں ملائے تو ان تمام کو شامل ہو جائیں گے. خوب کہ ہر ایک کی تفصیلات ہیں کہ دیکھیں میں ان تفصیلات کی طرف نہیں جاتا. اچھا، یہ ہو گئے امور عامہ. پہلی تقسیم جو یہاں پر ذکر کرتے ہیں وہ کلی اور جزئی کے بارے میں. عزیز مان، منطق میں آپ پڑھ چکے ہیں، وہ مفہوم جو ایک سے زیادہ چیزوں پر صادق آ سکتا ہو اسے کلی کہتے ہیں، اور وہ مفہوم جو ایک سے زیادہ چیزوں پر صادق نہ آ سکتا ہو اس کو جزئی کہتے ہیں. وہاں پر منطق میں ذکر کرتے ہیں کلی کی ایک لحاظ سے 3 قسمیں ہیں، یا کلی طبیعی ہے، یا منطقی ہے، یا عقلی ہے. مثال الانسان کلیون، اس قضیے کو مد نظر رکھے، موصوف و صفت کو مد نظر رکھے. یہاں پر کہتے الانسان کلی طبیعی ہے اور کلیون کلی منطقی ہے. الانسان کلیون موصوف صفت کا مجموعہ کلی عقلی ہے. یہ وہاں پر منطق میں بیان کرتے ہیں. یہاں پر جو ہم بحث کر رہے ہیں ہماری گفتگو کلی طبیعی کے بارے میں ہے، نہ کلیت منطقی کے بارے میں، نہ کلی عقلی کے بارے میں. گفتگو کس کے بارے میں؟ کلی طبیعی کے بارے میں. اچھا، فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ یہ کلی طبیعی ایک ایسی کلی ہے کہ جو امور متکثرہ کے مابین مشترک ہے. یعنی انسان زید پر بھی صادق آتا ہے، عمر پر بھی صادق آتا ہے، خالد پر بھی صادق آتا ہے. اس انسان کا ان تمام چیزوں پر صدق ہوتا ہے. یہ کلی طبیعی اپنے تمام افراد کے مابین مشترک ہے. اچھا، یہ نقطہ روشن ہے. فرماتے ہیں کہ جب ہم نے دیکھا کلی طبیعی اپنے تمام افراد کے درمیان مشترک ہے تو بعض لوگوں نے توہم کیا جب یہ کلی اپنے تمام افراد کے درمیان مشترک ہے تو اپنی اسی صفت اشتراک کے ساتھ یہ کلی طبیعی خارج میں بھی موجود ہے. بعض لوگوں نے ایسے توہم کیا. دقت کریں، سمجھیں کہ یہ فصل کہاں سے شروع ہو رہی ہے. یہ جو میں بیان ذکر کر رہا ہوں یہ ترتیب بحث ملا صدرہ رحمت اللہ علیہ کی ہے کہ وہ فرماتے اس فصل کا اصل مقصود کیا ہے. فرماتے اس فصل کا مقصود اصل میں ایک توہم کا، ایک وہم کا ازالہ کرنا ہے. وہ توہم یہ ہے کہ بعض لوگوں نے جو یہ دیکھا کہ کلی طبیعی مشترک ہے اپنے تمام افراد کے مابین تو وہ اسی صفت اشتراک کے ساتھ خارج میں بھی موجود ہے. تو مصنف اس توہم کو ظاہر کرنے کے لیے کہ کلی خارج میں وحدت عددی کے ساتھ موجود نہیں ہے، یعنی کلی طبیعی کے جو مشترک ہو تمام افراد کے درمیان یہ اس صفت کے ساتھ خارج میں موجود نہیں ہے. یہ مطلب ذکر کرنا چاہتے ہیں. اچھا، کیوں موجود نہیں ہے؟ دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں دلیل یہ ہے اگر کلی طبیعی اپنی اس کلیت اور اشتراک کے ساتھ خارج میں موجود ہو تو لازم آئے گا کہ ایک ہی شے اوصاف متقابلہ اور متضادہ کے ساتھ متصف ہو. مثلا انسان، اگر یہ انسان خارج میں وحدت عددی کے ساتھ موجود ہو، یعنی وہی انسان زید میں بھی ہے،
وہی انسان امر میں بھی ہے، وہی انسان بکر میں بھی ہے، تو لازم آئے گا ایک ہی شے عالم بھی ہو جاہل بھی ہو۔ فرض کریں زید عالم ہے، بکر جاہل ہے، اور وہی انسان جو زید کے ضمن میں موجود ہے وہی عیناً انسان بکر کے ضمن میں بھی موجود ہو۔ زید عالم ہے تو پس وہ انسان عالم ہونا چاہیے، بکر جاہل ہے تو وہی انسان جاہل ہونا چاہیے۔ خوب ان کے نامی شے، ایک سفید ہے ایک سیاہ ہے، وہی شے دونوں جگہوں پر اگر موجود ہو تو ہم سفید ہو ہم سیاہ ہو، دیکھیں نامی شے۔ پس کلیت طبیعی وحدت عددی کے ساتھ خارج میں موجود نہیں ہے۔ تو پھر آگا سوال کلیت طبیعی خارج میں کیسے موجود ہے؟ فرماتے کلیت طبیعی خارج میں موجود ہے سے مراد یہ ہے کہ یہ ایک ایسا مفہوم ہے جو اپنے افراد پر قابل صدق ہے، ہمین اس مقدار میں، نہ ان کے واقعاً صفت وحدت عددی کے ساتھ خارج میں موجود ہے، نہ اس طریقے سے نہیں ہے۔ اچھا یہ مطلب یہاں پر تھوڑا سا گنجلک ہے، اصل اس مطلب کو بدایت الحکمت میں خوب بیان کیا گیا ہے کہ پہلے مرحلے میں بات یہ کرتے اصلاً کلیت طبیعی خارج میں موجود ہے یا نہیں ہے، تو وہاں پر بات کرتے ہیں اگر خارج میں موجود ہے تو کس طریقے سے موجود ہے، آیا مستقل و منحاز موجود ہے یا افراد کے ضمن میں موجود ہے۔ اب جب ہم نے کہا کہ وہ اپنے افراد کے ضمن میں موجود ہے تو پھر وہاں پر وہ بحث ہوتی ہے کہ افراد کے ضمن میں موجود کیسے ہے، آیا وہی حصہ جو ایک فرد کے ضمن میں موجود ہے دوسرے فرد کے ضمن میں موجود ہے، یعنی وحدت عددی کے عنوان سے ہے یا وحدت عددی کے عنوان سے نہیں ہے، اس کے حصص مختلف ہیں کہ بدایہ میں تفصیلاً بحث کیا ہے۔ رجل ہمدانی اور بو علی سینا کا بحث وہ بھی وہاں پر ذکر کیا ہے، لیکن ہم اس بحث کی طرف نہیں جاتے، جتنا یہاں پر ہے اتنا ہی ذکر کرتے ہیں۔ فرماتے القسم الثالث فی الالہیات وَهُوَ مُرَتَّبٌ عَلَى ثَلَاثَةِ فُنُونٍ، فرماتے قسم ثالث الہیات بالمعنی الاعم کے بارے میں، اس کے 3 فنون ہیں۔ الفن الاول فی تقاسیم الوجود، فن اول وجود کی تقسیمات کے بارے میں، وَهُوَ مُرَتَّبٌ عَلَى 7 فصول، اس کے اندر 7 فصول ہے کہ فہرست کو عرض کیا۔ فصل فی الکلی والجزئی، یعنی کلیہ جزئیہ حقیقی کے بارے میں گفتگو ہے۔ اما الکلی فلیس واحدا بالعدد، فرماتے ہیں کہ کلی واحد بالعدد نہیں ہے، یعنی کیا، یعنی وہ امور جزئیہ میں صفت وحدت کے ساتھ موجود ہو ایسے نہیں ہے۔ واحد بالعدد یعنی یہ امور جزئیہ کے ضمن میں اپنی وحدت کی صفت کے ساتھ موجود ہو ایسے نہیں ہے، یعنی وہی کلیہ طبیعی جو ایک فرد میں عیناً وہی کلیہ طبیعی دوسرے فرد میں بھی ہو ایسے نہیں ہے۔ وَإِلَّا، اگر کلیہ طبیعی واحد بالعدد ہوتی تو لَكَانَ الشَّيْءُ الْوَاحِدُ بِالْعَدَدِ بِعَيْنِهِ، وَإِلَّا لَكَانَ الشَّيْءُ الْوَاحِدُ بِالْعَدَدِ بِعَيْنِهِ مَوْصُوفًا بِالْأَعْرَاضِ الْمُتَضَادَّةِ، وگرنہ لازم آتا کہ ایک شیء معین، یعنی وہی جو واحد بالعدد ہے عیناً وہی چیز موصوف و اعراض متضادہ کے ساتھ، مثل کونہ اسود و ابیض، یعنی انسان اگر اپنی وحدت عددی کے ساتھ خارج میں تمام افراد کے ضمن میں موجود ہو تو جہاں پر انسان سیاہ ہے تو اس کو سیاہ ہونا چاہیے، دوسرے فرد میں اگر وہ ابیض ہے تو اس کو ابیض ہونا چاہیے، یعنی ایک ہی شے سیاہ بھی ہو سفید بھی ہو، ان دیگر نامی شے۔ ھذا خلفون، فرماتے ہیں کہ یہ خلاف فرض ہے، نہیں ہو سکتا۔ تو بھیا کیسے موجود ہے؟ بل ہوا معنی معقول فی النفس، کلیہ طبیعی ایک معنی معقول انسان کے ذہن میں، انسان کے نفس میں، کہ مطابق لکل واحد من جزئیات ہی فی الخارج، کہ جو منطبق ہوتی ہے، مطابق ہے لکل واحد من جزئیات، اپنے تمام جزئیات کے، اس کے جو جزئیات ہیں جتنے بھی خارج میں ان سب پر یہ قابل انطباق ہے، یہ معنی ہے کلیہ طبیعی کا۔ علا معنی، یعنی اس طریقے سے
کہ انما فی النفس وہ کلی جو آپ کے ذہن میں ہے، لو وجد فی ای شخص من الاشخاص الخارجیہ، اگر اشخاص خارجیہ میں سے کسی بھی شخص کے ضمن میں موجود ہو تو لکان ہوا ذالک الشخص بعینہ، عینن وہی شخص ہوگا، یعنی یہ وہی انسان ہے، من غیر تفاوت اصلاً اس کے اندر کیا ہے، کسی قسم کا تفاوت نہیں ہوگا، یعنی تمام افراد پر بالسویہ صدق کر رہی، زید بھی انسان ہے، عمر بھی انسان ہے، خالد بھی انسان ہے، اس طریقے سے اس کا صدقہ ہے، درست ہے۔ اعلیٰ یہ عبارت وَأَمَّا الْجُزْئِي، اچھا جزئی کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ جزئی وہی کلیہ طبیعی ہوتی ہے عوارض مشخصہ کے ساتھ۔ کیا ہے؟ عوارض مشخصہ کے ساتھ۔ مثلا زید انسان ہے لیکن فلاں کا بیٹا ہے، فلاں جگہ پر رہتا ہے، فلاں رنگ ہے، فلاں قد ہے، فلاں صورت ہے، یہ جتنے بھی ہیں یہ عوارض مشخصہ کہلاتے ہیں۔ جزئی کلیہ طبیعی پلس عوارض مشخصہ۔ وَأَمَّا الْجُزْئِيُّ فَإِنَّمَا يَتَعَيَّنُ بِمُشَخِّصَاتِهِ كَالزَّائِدَةِ عَلَى الطَّبِيعَةِ الْكُلِّيَّةِ، فرماتے ہیں جزئی وہ چیز ہے جو متعین ہوتی ہے اپنے مشخصات کے سبب، عوارض مشخصہ کے سبب۔ مثلا وسیم اس کے عوارض مشخصہ ہیں، سندھ کا رہنے والا ہے، فلاں کا بیٹا ہے، فلاں سن میں پیدا ہوا، فلاں رنگت ہے، فلاں شکل ہے، اتنا قد ہے، ایسا، یہ سارے کے سارے عوارض مشخصہ ہو جائیں گے۔ متعین ہوتا ہے عوارض مشخصہ کے ذریعے سے، البتہ وہ عوارض مشخصہ کہ الزائدۃ علی الطبیعۃ الکلیہ، جو مغایر ہے، زائد یعنی مغایر، طبیعت کلیہ کے مغایر ہے، اس پر زائد ہے، یعنی انسانیت کے علاوہ۔ کیوں عوارض مشخصہ زائد ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ لأن کل کلی فإن نفس تصورہ غیر مانع من الشرکت بین کثیرین، فرماتے ہیں کہ ہر کلی کا مزاج یہ ہے کہ بذات خود اس کا تصور مانع نہیں بنتا شرکت بین کثیرین سے، یعنی اس کے اندر یہ قابلیت ہے کہ ایک سے زیادہ پر صادق آ سکے، ہر مفہوم کلی ایسے ہوتا ہے، جبکہ وَالشَّخْصُ مِنْ حَيْثُ هُوَ مَانِعٌ مِنَ الشِّرْكَةِ، لیکن شخص اس اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ مانع من الشرکت ہے، شخص فقط ایک پر صادق آ سکتا ہے، کلی ایک سے زیادہ پر صادق آ سکتی ہے۔ پس یہاں سے سمجھ میں آیا کہ فَالتَّشَخُّصُ زَائِدٌ عَلَى الطَّبِيعَةِ الْكُلِّيَّةِ، پس تشخص مغایر ہے طبیعت کلیہ کے۔ البتہ یہاں پر تشخص کے بارے میں بھی بحث، کیونکہ اس جگہ پر ہم کوئی لمبی چوڑی بحث نہیں کرنا چاہ رہے، لہذا گزر رہے ہیں، وگرنہ جیسا کہ ملا صدرہ نے بھی شرح ہدایہ اسیریہ میں ذکر کیا ہے کہ ہر چیز کا تشخص اس کے عوارض مشخصہ کے ذریعے سے نہیں ہے بلکہ وجود کے ذریعے سے ہے۔ بہرحال یہ تفصیلی بحث ہے، اگر ذوقین ہے تو شرح ہدایہ اسیریہ ملا صدرہ کو دیکھیں یا انتظار کریں اور ان دروس کے بعد آپ بدایہ کے دروس سنیں، وہاں پر گفتگو ہے۔ یہ پہلی تقسیم۔ دوسری تقسیم فرماتے ہیں کہ موجود یا واحد ہے یا کثیر ہے۔ اچھا، سب سے پہلے واحد کی تعریف کرتے۔ واحد کسے کہتے؟ واحد وہ چیز جو قابل تقسیم نہ ہو، البتہ اس جہت سے کہ جس جہت سے وہ واحد ہے، جس جہت سے واحد ہے اس جہت سے قابل تقسیم نہ ہو۔ اس قید کو کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ فرماتے اس قید کو اس لیے ذکر کر رہے ہیں تاکہ واحد غیر حقیقی کو بھی واحد کی تعریف میں داخل کر سکے۔ مثلا انسان، من حیث انسان قابل تقسیم نہیں ہے، اما دوسری جہت سے اگر اس پر عوارض مشخصہ آئے تو اس جہت سے قابل تقسیم ہے۔ پس واحد اسے کہتے ہیں کہ جو اس جہت سے کہ واحد ہے اس جہت سے قابل تقسیم نہ ہو۔ پھر آتے ہیں اور واحد کی مختلف تقسیمات کو ذکر کرتے ہیں۔
عزیز مان کہ یہاں پر ملا صدرہ کی تقسیم شرح ہدایہ اسیریہ میں بہت اچھی ہے کہ میں اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں، پھر عبارت کی تطبیق کرتا ہوں۔ واحد یا تو ایسا واحد ہے کہ وحدت اس کے لیے عین ذات ہے کہ وہ دیکھے واحد حق حقیقیہ ہو جاتا ہے، واجب الوجود ہے، یا واحد ایسا واحد ہے کہ وحدت عین ذات نہیں ہے۔ میرے ساتھ چلیے گا، واحد یا ایسا ہے کہ وحدت عین ذات ہے اس کے لیے، یا نہ وحدت زائد بر ذات ہے اس کے لیے۔ اگر وحدت عین ذات ہو تو اس کو واحد کو حق حقیقیہ کہتے ہیں کہ وہ مخصوص ہے واجب الوجود کے ساتھ، یا عین ذات نہیں ہے۔ اگر عین ذات نہیں ہے تو اس کی دو قسمیں، یا واحد حقیقی ہے یا واحد غیر حقیقی ہے۔ اچھا، واحد غیر حقیقی کس کو کہتے ہیں؟ کہ فرماتے ہیں کہ واحد غیر حقیقی اس کو کہتے ہیں کہ جہاں پر وحدت بذات خود اس شے کی صفت نہ ہو بلکہ کسی اور متعلق کی نسبت سے اس کی صفت واقع ہوتی ہو۔ مثال، زید اور عمر واحد ہے من حیث النوع، یعنی زید اور عمر کو آپ کہتے ہیں واحد ہے لیکن نوع کے اعتبار سے۔ یہاں پر وحدت صفت ہے کس کی؟ نوع کی، مجازن نسبت دے رہے ہیں زید و عمر کی طرف، اسے کہتے ہیں واحد غیر حقیقی۔ اچھا، واحد غیر حقیقی میں اشتراک یا تو جنس کے اندر ہوگا، جیسے انسان اور بکر، اس کو کہیں گے واحد بالجنس، یا اشتراک نوع کے اندر ہوگا کہ اس کو کہیں گے واحد بالنوع، جیسے زید اور عمر انسانیت میں شریک ہے، یا اشتراک معمول کے اعتبار سے ہوگا۔ درست ہے آغا؟ مثلا جیسے قطن اور سلج، برف اور روئی، یہ دونوں واحد معمول کے اعتبار سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابیض دونوں پر حمل ہوتا ہے، ابیض معمول ہے جو قطن و سلج دونوں پر حمل ہوتا ہے، یا واحد بالموضوع ہے، جیسے کاتب اور ضاحک دونوں واحد ہیں کیونکہ ایک ہی موضوع پر حمل ہوتے ہیں، مثلا انسان پر۔ خوب، جہاں پر اتحاد نوع کے اندر ہو اسے کہتے ہیں مماثلات، جہاں پر اتحاد جنس کے اندر ہو اس کو کہتے ہیں مجانسات، جہاں پر اتحاد کیف کے اندر ہو اس کو کہتے ہیں مشابہات، جہاں پر اتحاد کم کے اندر ہو اس کو کہتے ہیں مساوات، جہاں پر اتحاد وضع کے اندر ہو اسے کہتے ہیں مطابقات، جہاں پر اتحاد اضافے کے اندر ہو اس کو کہتے ہیں مناسبات۔ بس یہ اقسام ہوئے واحد غیر حقیقی کے۔ واحد حقیقی فرماتے ہیں کہ واحد حقیقی یا واحد بالعدد ہے، یعنی واحد بالشخص ہے، یعنی جو اصلاً قابل تقسیم نہیں ہو سکتا اسے کہتے ہیں واحد بالعدد، یا نہ واحد بالعدد نہیں ہے بلکہ قابل تقسیم ہے۔ تو جو قابل تقسیم ہے اس کی بھی دو قسمیں، یا واحد اتصال کی وجہ سے یا واحد ترکیب کی وجہ سے۔ درست آگا؟ اس طریقے سے وحدت کے یہاں پر اقسام ذکر کرتے ہیں۔ دیکھیں عبارت کو، فصل فی الواحد والکثیر، اما الواحد فیقال علی ما لا ینقسم فی الجہت کہ التی یقال لہ انہ واحد۔ فرماتے ہیں واحد کہا جاتا ہے اس شے کو جو تقسیم نہ ہو اس جہت سے کہ جس جہت سے اس کو واحد کہتے ہیں۔ وَهُوَ قَدْ يَكُونُ بِالْجِنْسِ، یہ فوراً چلے گئے ڈائریکٹ، میں نے عرض کیا کہ یہ واحد غیر حقیقی کی قسم ہے، یا وہ واحد بالجنس ہے یعنی جنس میں دونوں متحد ہیں، کل انسان والفرس کہ اس کو مجانست کہتے ہیں۔ وَقَدْ يَكُونُ بِالنَّوْعِ، یا وہ دونوں نوع کے اعتبار سے واحد ہیں جیسے زید اور عمر۔ وَقَدْ يَكُونُ بِالْمَحْمُولِ، یا معمول کے اعتبار سے متحد ہیں جیسے کل قطن والثلج کہ ابیض ایک ہی معمول ہے جو ان دونوں پر حمل ہوتا ہے۔ وَقَدْ يَكُونُ بِالْمَوْضُوع، یا واحد ہے موضوع کے اعتبار سے کل کاتب والضاحک کہ دونوں کا موضوع انسان ہے۔
یہ ہو گئے واحد غیر حقیقی کی قسمیں. وقد یکون واحدا بالعدد، اور کبھی کبھار وہ واحد حقیقی ہوتا ہے اور واحد بالعدد ہے، یعنی اصلاً قابل تقسیم نہیں ہے. وَهُوَ قَدْ يَكُونُ غیر حقیقی، اور کبھی کبھار فرماتے ہیں کہ یہ واحد غیر حقیقی ہوتا ہے. دیکھیں انہوں نے یہاں پر اتنا مزے سے وارد نہیں ہوئے، یہاں پر صحیح طریقے کا ورود یہ تھا کہ واحد حقیقی اس کی پھر دو قسمیں کرتے، یا واحد بالعدد ہے یعنی واحد بالشخص ہے. یہ دونوں قسمیں واحد حقیقی کی ہے. اور یہ وَهُوَ قَدْ يَكُونُ غیر حقیقی، یہ تعبیر یہاں پر مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ جو واحد بالاتصال ہے یہ بھی واحد حقیقی ہے، لیکن منتہا اس اعتبار سے کہہ رہے ہیں کہ وہ واحد غیر حقیقی نہیں ہے کہ قابل تقسیم ہے. اس لحاظ سے یہاں پر کہہ رہے ہیں جو میں نے واحد حقیقی اور غیر حقیقی کی تقسیم میں ذکر کیا تھا وہ اور تھا. وہاں پر جو کہہ رہا تھا واحد حقیقی اور واحد غیر حقیقی، وہاں پر مراد یہ تھا کہ وحدت خود اس کی صفت ہے یا وحدت اس کے متعلق کی صفت ہے. جہاں پر وحدت اس کے متعلق کی صفت ہے اس کو میں کہہ رہا تھا واحد غیر حقیقی. لیکن یہ جو مصنف یہاں پر واحد غیر حقیقی کہہ رہے ہیں، یعنی یہاں قابل تقسیم ہوگا یا قابل تقسیم نہیں ہوگا، اس اعتبار سے دونوں نکات میں دقت کیجئے گا، فرق ہے. وَهُوَ قَدْ يَكُونُ غیر حقیقی یعنی قابل تقسیم ہے. وَحِينَئِذٍ قَدْ يَكُونُ بِالْاِتِّصَالِ، وہ واحد بالاتصال ہے، مثلا ایک مقدار. وَهُوَ الَّذِي يَنْقَسِمُ بِالْقُوَّةِ إِلَىٰ أَجْزَاءٍ مُتَشَابِهَةٍ، تو اس کی بھی پھر چند قسمیں، لیکن ایک قسم کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو مثلا بالقوہ انقسام کو قبول کرتا ہے. اس کی بھی دو قسمیں، یا ذاتاً اس طریقے سے ہے یا لغیر ہی ہے. ذاتاً جیسے مقدار، لغیر ہی جیسے جسم واحد بسیط، جیسے ماں. یہاں پر مثال دے رہے ہیں کہ یہ شرح ہدایہ اسیریہ ملا صدرہ کو دیکھیے گا، وہاں پر اچھے طریقے سے وَهُوَ الَّذِي يَنْقَسِمُ بِالْقُوَّةِ، اس کی تقسیم بالقوہ ہے، اجزاء بالقوہ ہے، البتہ اجزاء متشابہ جیسے پانی ہے. وَقَدْ يَكُونُ بِالتَّرْکِیب، یا تو اس کی وحدت ترکیب کی وجہ سے. وَهُوَ الَّذِي كَثْرَةٌ بِالْفِعْلِ، بالفعل کثرت ہے لیکن بہرحال واحد عددی ہے، جیسے واحد بالترکیب ہے، جیسے ایک گھر بناتے ہیں آپ، ایک گھر اس کو کہتے ہیں. وَقَدْ يَكُونُ حَقِيقِيًّا، اور چہ بسا وہ واحد حقیقی ہوتا ہے. واحد بالعدد ایک مرتبہ واحد غیر حقیقی ہوتا ہے یعنی قابل تقسیم ہے، اور ایک مرتبہ واحد حقیقی ہے یعنی اصلاً قابل تقسیم نہیں. وَهُوَ الَّذِي لَا يَنْقَسِمُ اصلاً، یہ وہ ہے کہ جو اصلاً تقسیم نہیں ہوتا. کثیر اس کے مقابلے میں، وَأَمَّا الْكَثِيرُ فَهُوَ الَّذِي يُقَابِلُ الْوَاحِدِ، جو واحد کے مقابلے میں آتا ہے. خوب، یہ بات یہاں پر تمام ہوئی. انشاءاللہ پھر ہدایت میں تقابل کی اقسام کو ذکر کرتے ہیں کہ جلسے آئندہ میں ذکر کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.